سے رب نے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں، تو پھر ان سانسوں کی مالا میں پرو تو موتی تم درود کی، پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں۔ اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اس علاقے کی آن بان شان، علماء حق کی پہچان، مولانا سلیم صاحب، دیگر علماء کرام، طلباء کرام، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بندہ نوازی فرمائی، اپنے حبیب کے ذکر خیر کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ 30 مساہمین تھے، میں نے تینوں حکم حضرات کے تاثرات سنے تو مجھے پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی، افسوس ہوا، کاش کہ میں صبح 30 مساہمین کا پورا پروگرام سنتا، لیکن میں اپنے تھکن سے مجبور تھا، دوپہر میں آنا ہوا تھا، کچھ تقاریر، کچھ نعت میں نے سماعت کی۔ میں ان کے اساتذہ کرام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، مدرسے کے معاونین، محسنین، منتظمین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بڑا اچھا خوبصورت پروگرام انہوں نے منعقد کرایا بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان بچوں سے ایسا کام لے، ان بچوں کو عالم بعمل بنائے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، وہ جو دوپہر میں ایک بچے نے تقریر سنائی تھی، اگر یہ بچہ محنت کرے تو انشاءاللہ اسلام کی اسٹیج پر نمایاں کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ صبح کے پروگرام میں تو میں حاضر نہیں تھا، میں نے تاثرات سے یہ نتیجہ نکالا، تمام بچے، جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ اگر نمبر نہ بھی آئے پھر بھی ناکام نہیں ہے، نبی کی نعت گنگنانے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کی ان تمام حکم حضرات نے، ہم دل کی عطا گہرائیوں سے دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کے مستقبل کو روشن بنائے، اس ادارے کی اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے حفاظت فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، سیرت النبی کا یہ جلسہ ہے۔ سچی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کر لینا کسی کے بس کا روگ نہیں۔ ساری زندگی اگر کوئی نعت خوانی میں لگا رہے، میرا تمہارا ایمان ہے ہمارے نبی کی زندگی کے ایک باب کا حق ادا بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنے سال پہلے ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن آج بھی ماحول کی شگفتگی بتلاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ میرے حبیب کا نام نہ ہو نماز مکمل نہیں، میرے حبیب کا نام نہ ہو کلمہ مکمل نہیں، میرے حبیب کا نام نہ ہو اذان مکمل نہیں، میرے حبیب کا نام نہ ہو تکبیر مکمل نہیں۔ اللہ رب العزت نے ثابت کر دیا، بندے میرے ہیں، امت تیری ہے، سجود میرے لیے، درود تیرے لیے، قیام میرے لیے، سلام تیرے لیے۔ علامہ شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میرے ممدوح کا ذکر کرو، میرے محبوب کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ ایک ایسی کستوری ہے، تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے گی۔ اور علامہ رومی کا انداز تمثیل کا ہے، ایک دل جلا عاشق تھا، دریا کے کنارے بیٹھ کے لیلا لیلا لکھ رہا تھا۔ کسی گزرنے والے نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنی معشوقہ کا نام لکھ لکھ کر دکھی دل کو قرار دلا رہا ہوں۔ علامہ رومی نے نتیجہ نکالا، ایک دل جلے عاشق کو اس کی معشوقہ کا نام قرار دے سکتا ہے تو ایک امتی کو مصطفیٰ کا نام قرار نہیں دے سکتا۔ نہ مئی خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، نہ مئی خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ اور میرے تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی کی ہم پر احسانات ہیں، بولو زور سے بے شک۔ اگر ہمارا نبی دنیا میں نہ آتا، اگر ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم انسان نہ ہوتے، جانور ہوتے۔ تاریخ عرب اٹھاؤ، ایک زمانہ تھا معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، سوتیلی مائیں وراثتوں میں بڑھتی تھی، سگی ماؤں کو لوگ منڈیوں میں بیچ دیتے تھے۔ آقا کی اجازت کے بغیر اگر غلام جوتا اٹھا لے تو غلام کو 100 کوڑے مارے جاتے، بیویوں پہ تشدد کیا جاتا تھا۔ ہمارے نبی آئے، کتنا خوبصورت ماحول بنایا۔ ہمارا نبی دنیا میں تشریف نہ لاتا تو ہم انسان نہ ہوتے، جانور ہوتے۔ اور اتنا بڑا نبی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، 1,24,000 انبیاء میں ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ، 1,24,000 انبیاء میں ہمارے نبی سب سے بالا۔ جو کتاب، جو قرآن ہمارے نبی کے سینے یا گھر پہ اتاری گئی، وہ کتاب ساری کتابوں کی سردار، اور میرا نبی سارا نبیوں کا سردار۔ میرے اللہ نے سارے انسانوں کا سردار آدم علیہ السلام کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے دروازوں کا سردار در کعبہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے کنووں کا سردار زمزم کے کنویں کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے پتھروں کا سردار
حجر اسود کو بنایا، میرے اللہ نے سارے حسینوں کا سردار حضرت یوسف کو بنایا، میرے اللہ نے ساری آوازوں کا سردار حضرت داؤد کی آواز کو بنایا، میرے اللہ نے ساری مچھلیوں کا سردار حضرت یونس کی مچھلی کو بنایا، میرے اللہ نے سارے تختوں کا سردار حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا، میرے اللہ نے ساری کتابوں کا سردار قرآن کریم کو بنایا، میرے اللہ نے سارے دینوں کا سردار جمعۃ المبارک کو بنایا، میرے اللہ نے ساری راتوں کا سردار لیلۃ القدر کو بنایا، میرے اللہ نے سارے صحابہ کا سردار صدیق اکبر کو بنایا، میرے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جبین روح محمد کی تجلی ہے، جسے شمس الضحیٰ کہیے، جسے بدر الدجا کہیے، جب ان کا ذکر دو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے بڑے نبی کا امتی بنایا، اب کام کتنے گندے، کتنا بیاج چلتا ہے، کتنی حرام خوری چلتی ہے، کتنا زنا چلتا ہے، علماء کی کتنی بے حرمتی ہوتی ہے، تنخواہوں کے نام پر کتنا ستایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا میں محمدی ہوں، میں حسینی ہوں، 5 وقت کی نماز میں اور کون سا محمدی ہے، 24 گھنٹے میں 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے لوگوں کون سا محمدی ہے، ہزاروں بھائی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے، کون سا محمدی ہے، کالج کے گیٹ پر کھڑا ہو کر لوگوں کی بیٹیوں کو وحشی نظروں سے جوان دیکھتا ہے، تو کون سا محمدی ہے، تیرا باپ تیری ماں گھر میں سسک کر مظلومانہ زندگی گزارتے ہے، تو کون سا محمدی ہے، تو قرآن کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، انٹرنیٹ میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے، آدھی رات تک انسٹاگرام پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا ہے، کون سا محمدی ہے۔ نبی سے پیار ہے تو نبی کی اداؤں سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ زندگی میں نماز نہیں، ہزاروں نوجوان نماز نہیں پڑھتے، اذان سنو نا فوراً مسجدوں میں آ جاؤ، اذانوں پہ مرنے والے بن جاؤ، تو آج جو ذلت پستی ضرور حالی کے شکار ہے انشاءاللہ وہ منہ نہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک مالک نے اپنے مرغے سے کہا تو نے آئندہ کل فجر میں اذان نہیں دینی، اگر تو نے اذان دی تو میں تجھے ذبح کر دوں گا، تو مرغے نے کہا کوئی بات نہیں۔ جب اگلا روز آیا، فجر کی اذان کا وقت ہوا، تو مالک ہماتن اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اس نے اذان نہ دی، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، اس نے اپنے پر ہلائے، پر کھڑکھڑائے، تو مالک کہنے لگا اذان تو تو نے نہیں دی لیکن تو نے پر ہلائے، آئندہ تک تو نے پر بھی نہیں ہلانے، اگر تو نے پر ہلائے تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ جب اگلا روز آیا تو مالک اس کی طرف متوجہ ہوا، نہ اس نے اذان دی نہ اس نے پر ہلائے، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، اس نے صرف اپنی گردن کو اونچا کیا۔ تو مالک کہنے لگا آئندہ تک تو نے گردن بھی بلند نہیں کرنی، اونچی نہیں کرنی، ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ اگلا روز آیا، اذان بھی نہ دی، پر بھی نہ ہلائے، گردن کو بھی اونچا نہ کیا، تو مالک کہنے لگا یار یہ تو پکا تبلیغی لگ رہا ہے، یہ تو ہر بات کو مان لیتا ہے۔ پھر ایک ایسا وظیفہ مقرر کر دیا جو اس کے اختیار میں نہیں تھا، کہا آئندہ کل تو نے انڈا دینا ہے، اگر انڈا نہ دیا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ اب وہ جانتا ہے سیدھی سیدھی میری آگے موت ہے، تو وہ رونے لگ گیا،
تو اس کا مالک کہنے لگا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈر لگ رہا، روتا اس لیے ہوں کہ آج انڈے پہ مر رہا ہوں، کاش کل اذان ہی پہ مر جاتا۔ ہم پیسوں پہ مر رہے، جمعہ کو مسجدوں میں آتے ہیں، دعا یہ کرتے ہیں کہ سجدے میں موت آئے، سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، تمنا یہ ہوتی ہے کہ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے موت آئے، جیسی زندگی گزرے گی ویسی موت آئے، اور جس حال میں مریں گے اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ سچے پکے محمدی بن کے جیو، محمدی بن کے مرو، یہ اس جلسے کا پیغام ہے۔ نعروں سے جلسے جلوس سے کچھ نہیں ہوتا، ہم سڑکوں پہ تماشے کرتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، بڑا جلسہ بڑا جلوس نکال لیں گے، چلو محمدی ہونے کا حق ادا ہو گیا۔ ہمارے نبی کی پیدائش کا دن آتا تھا، آپ روزہ رکھتے تھے، ابن ماجہ میں موجود ہے، یہاں کیک کٹواتے، سیلیبریٹ کرتے، ناچتے، ڈی جے بجاتے، یہ میرے نبی کی روح پر کتنے کچوکے لگتے ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، اور جب تک سچا عشق نہ ہو وہاں تک کوئی مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی کا فرمان ہے، کوئی آدمی اس وقت مکمل مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، مکمل مومن کہلانے کے لائق نہیں، جب تک میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، تمام لوگوں سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں۔ ارے او مسلمانوں، ہم اس نبی سے پیار کیوں نہ کرے جن کا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا، جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے الم نشرح کہا، جن کے اخلاق کو رب نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا، جن کی یتیمی کو رب نے الم یجدک یتیما فآویٰ کہا، جن کے زمانے کو رب نے والعصر کہا، جن کے شہر کو رب نے لا اقسم بهذا البلد کہا۔ اللہ فرماتا ہے ساری کائنات میں سب سے انوکھا، ساری کائنات میں سب سے نرالا یہ میرا حبیب ہے۔ جو چیز میرے نبی سے چمٹ گئی چمک گئی، جس رات میں آئے وہ رات راتوں سے اعلیٰ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے اعلیٰ، جس گھڑی میں دعا مانگی وہ گھڑی مانگی ساری گھڑیوں سے اعلیٰ، جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر سارے پتھروں سے اعلیٰ، جن کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جن کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا، جن کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، جن کے آنے سے درختوں کو مرتبہ ملا، جن کے آنے سے پہاڑوں کو مرتبہ ملا۔ اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یار غار بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا قاتل سے عادل بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑوں اماموں کا ولی بن گیا۔ 1,44,000 صحابہ کا قافلہ گزرا ہے، اشاروں پہ جان دینے والے سچے عاشق تو یہ تھے، سچے محمدی تو یہ تھے۔ بلال کی داستان نہیں پڑھی، جن کے سینے پہ چٹانیں رکھی گئی، جن کے سینے پہ تپتے ہوئے کوئلے پہ جن کو لٹایا گیا، حالت بخار میں بھی چکی پیستے، گلے میں رسی ڈال کے مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ ہائے ہائے بلال کے ایمان پہ قربان جاؤں، وہ پیچھے سے چابک مارتا ہے، بلال مسکراتا ہے، وہ پیچھے سے لاٹھی مارتا ہے، بلال مسکراتا ہے۔ بلال کسی گزرنے والے نے پوچھا بلال درد نہیں ہوتا؟ وہ مارتا ہے تو ہنستا جاتا ہے۔ کہاں بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو؟ کہاں ہاں ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کھوکھلا تو نہیں؟ کہاں دیکھتے؟ کہاں میرا رب بلال کو خرید رہا ہے، ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں۔
ادھر ستمگر ہنر آزما ہے، تجھی آزما ہم جگر آزما ہے، آہ نہ کر لبوں کو سے عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ سچے عاشق رسول تو یہ تھے۔ ام عمارہ عورت ذات ہے، احد کی جنگ میں جن کے 4 رشتے دار شہید ہو گئے، بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، خالد بھی شہید۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ آمینہ کا لال بھی شہید ہو گیا، 70 سالہ بڑی مائی پہاڑی کی طرف چل پڑی۔ راستے میں قافلہ ملا، قافلے والے کہنے لگے ام عمارہ ہمیں بڑا دکھ ہوا، اس جنگ میں تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ام عمارہ فرمانے لگی مجھے میرے بیٹے کی کہانی نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ آمینہ کے بیٹے کا کیا حال ہے۔ قافلے والے کہنے لگے او ام عمارہ تیرا ابا بھی شہید ہو گیا۔ ام عمارہ فرمانے لگی مجھے میرے ابا کی کہانی نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ رقیہ فاطمہ کے ابا کا کیا حال ہے۔ قافلے والے کہنے لگے او ام عمارہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ ام عمارہ فرمانے لگی مجھے میرے بھائی کی داستان نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ شیما کے بھائی کا کیا حال ہے، ارے تیرا خالد بھی شہید ہو گیا۔ ام عمارہ فرمانے لگی مجھے میرے خالد کی داستان نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ عائشہ خدیجہ کے خالد کا کیا حال ہے۔ جب حضور سامنے تشریف لائے ام عمارہ تشریف لے گئی، حضور کی آنکھوں میں آنسو، کہا ام عمارہ ہمیں بڑا دکھ ہوا، اس جنگ میں تیرے 4 رشتے دار شہید ہو گئے۔ کہا کوئی پرواہ نہیں، آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ شراب پیتے نوجوان، سٹا کھیلتے، جوا کھیلتے۔ نبی والے اخلاق نہیں، کہاں سے محمدی بنیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال تمہارے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یہ طلبہ میں کتنے یتیم ہوتے، ایک سپانسر بن جاؤ، ایک کو حفیظ بنا دو تاکہ مدرسے والوں کو بھی سہولت ہو جائے، تمہاری بھی آخرت سنور جائے۔ ان کی کیا ذمہ داری لے گا آج کا مالدار؟ یہ جو چندے کے لیے سفارا ادھر ادھر گھومتے پھرتے ان کی بھی تصدیق کی جاتی ہے، ہزاروں سوال کرتے بھی پھٹا ہوا 10 کا نوٹ پکڑاتے۔ اور علماء کی ناقدری کرو گے، بے حرمتی کرو گے، بہت ممکن ہے اللہ موت سے پہلے ایمان چھین لے گا۔ یہ دین کے نوکر ہے۔ یتیم کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جتنے بال تمہارے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ عملت بتلایا میرے نبی کا اخلاق دیکھو، آج میرے تمہارے اخلاق کیسے؟ ایک عید کا موقع تھا، ایک بچہ یتیم ایک کونے میں سسک کر رو رہا تھا، میرے نبی کی نظر پڑی، نبوت والی نظر پڑی، میرے نبی نے اس بچے کو بلایا، کہا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا، چند ہفتوں پہلے میری ماں فوت ہو گئی، اس بڑی کائنات میں میرا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اپنا آغوش رحمت کھول دیا، اس بچے کو سمیٹتے ہوئے کہا جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ ہے۔ گھر لے گئے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا حسنین کا خوبصورت جوڑا منگواؤ، اسے نہلاؤ، اسے خوبصورت کپڑے پہناؤ۔ جب اس کو نہلایا گیا، خوبصورت کپڑے زیب تن کیے گئے، جب اس کی مانگ سج گئی، مزید احساس محرومی کو دور کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا
اما ترضى ان محمدا ابوك وعائشة امك وفاطمة بنت محمد اختك. بیٹا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں؟ محمد تیرے ابو لگے، عائشہ تیری امی لگے، فاطمہ تیری باجی لگے. کہاں مجھے یہ رشتے مل جاتے تو مجھے اور کیا چاہیے. کہاں جا آج کے بعد یہ رشتے تیرے رہے. پھر پوچھا تیرا ابا زندہ تھا تجھے عیدگاہ لے جاتا تھا، کیسے لے جاتا تھا؟ وہ بچہ معصوم کہنے لگا مجھے کاندھوں پہ بٹھا کے لے جاتا تھا. آپ نے اس بچے کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، تشریف لے جا رہا ہے. چوک پر چند بچے کھڑے ہیں. جب ایک بچے نے یہ منظر دیکھا ٹھنڈا سانس لیا، کاش آج میں بھی یتیم ہوتا، باپ کی انگلی نہ ملتی، نبی کا کاندھا تو مل جاتا. ہمارے حضرات کیسے مسجد کی لیٹرین کے لوٹے بھی باندھ کے رکھنے پڑتے، کھلے ہوتے تو کوئی اٹھا کے لے جائے. مسجد کی لیلا بیٹی میں تالا لگانا پڑتا ہے، انویٹر چوری کر جاتے، نل چوری کر جاتے. کتنے مسجد کے بیت الخلا میں دیکھتا ہوں جوتے رکھے جاتے ہیں، وہ آدھے آگے سے کاٹ کے رکھتے، ٹھیک ٹھاک ہوئے تو اٹھا کے لے جائے. ہماری مسجد کے جوتے بھی محفوظ نہیں. ہمارا کردار اتنا بدنما ہو گیا، ہم کون سے محمدی کہلانے کے لائق ہے؟ نبی سے پیار ہے، نبی کے اخلاق سے پیار کرو. میں کہتا ہوں جگہ جگہ کہتا ہوں ہم نبی کو مانتے، نبی کی نہیں مانتے. قرآن کو مانتے، قرآن کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کی نہیں مانتے. ارے میرے نبی نے آخری موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا میرے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہوں گے. ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن و سنتی، اور دوسری میری زندگی. ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان. ایمان کی بجلی ہو ہمارے تڑپتے ہوئے دل میں. ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن. اس حدیث کو اپنے دامن سے باندھ لو اور اللہ کے قرآن کو، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتار لو. انشاءاللہ مرون کے برہان پور کے اندر اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. ہمارا ظاہر دیکھ کر دور سے پتا چلے تو محمدی آ رہا ہے. لباس نبی کے طریقوں کے خلاف، شکل نبی کے طریقوں کے خلاف، اٹھنا بیٹھنا طرز زندگی سارا نبی کے طریقوں کے خلاف. صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو داڑھی پہلے منڈواتے. کتنے نوجوانوں سے کہتا ہوں میں داڑھی رکھ لیتا ہوں، مطلب ابھی شادی کہاں ہوئی ہے؟ شادی ہوگی نا بعد میں داڑھی رکھوں گا. لڑکی نہیں ملتی، داڑھی سے لڑکی نہیں ملتی. نعوذ باللہ، اس سنت کی تصدیق کرنے والی اس عورت کو لڑکی کہاں سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہمیں نبی کا لباس پسند نہیں، نبی کا حلیہ، نبی کی سیرت پسند نہیں، نبی کا قرآن پسند نہیں. اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے اگر سچے محمدی بنتے ہو بولو زور سے انشاءاللہ 100 دفعہ نبی کی ذات پہ درود پڑھ کے سو جائیں گے. بولو انشاءاللہ. اتنا خوبصورت وظیفہ اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کے نبی پر اگر تم درود پڑھو گے اللہ تمہارے گھروں میں رحمتوں کی چھم چھم بارش برسائے گا. محمد بن سلیمان جزولی بہت بڑے اللہ والے گزرے، ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے. ان کی عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا. وہ بہت بے چین تھے کہ سالوں کا وظیفہ کہیں ٹوٹ نہ جائے کہ میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. جب ایک چلتے گئے ایک بستی آئی تو ٹھنڈا سانس لیا. ایک کنواں تھا اس پر نظر پڑی، وہ پاس تشریف لے گئے. جب کنویں کے پاس پہنچے تو پھر پریشان ہو گئے. پانی ہے لیکن کافی نیچے ہے، نہ ڈول ہے وہاں نہ رسی ہے. وہ تشویش میں کھڑے تھے، تذبذب میں کھڑے تھے کہ یہ پانی نکالوں تو کیسے نکالوں. چند بچے وہاں گلی میں کھیل رہے تھے. ایک 9 سال کی معصوم بچی پاس آئی. کہاں بڑے میاں بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہاں بیٹی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، وضو بنانا ہے، وضو بنانا ہے، پانی ہے لیکن یہاں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، پانی نکالوں تو کیسے نکالوں؟ محمد بن سلیمان جزوری سے وہ معصوم بچی کہنے لگی بڑے میاں اس پانی کے نکالنے کے لیے ڈول رسی کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں بچی مذاق کرتی ہے؟ کہاں مذاق نہیں کرتی. اس نے اپنا لحاف کنویں میں ڈالا، پانی اچھل کے کناروں پہ آ گیا.
وضو بنایا، نماز پڑھی، پھر اس بچی کو پاس بلایا، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا بیٹی بتا تیرا ایسا کون سا عمل ہے کہ تو نے لعاب ڈالا، پانی تانبے بن کر اشارے پانی کناروں پہ آ گیا؟ تو وہ لجاجت بھرے میٹھے مد بھرے لہجے میں کہنے لگی بکثرت الصلاۃ الی من اذا مشى تعلقت الوحوش بازیالیہ، میری ماں مجھے رات کو اس وقت تک سونے نہیں دیتی جب تک میں حضور کی ذات پہ 1000 دفعہ درود نہ پڑھوں۔ اور ہمارے نبی کے دادا پردادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے آدم سے درود پڑھوایا تھا۔ مولانا تھانوی نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مٹی سے بنایا، بغیر ماں باپ کے بنایا، جنت میں تھے، اکیلے تھے تو طبیعت میں وحشت آئی، گھبراہٹ آئی، اور جنت اللہ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، بولو زور سے آمین، اللہ مجھ سے اور آپ سے ایسے کام کروائے جس سے ہم جنت کے مستحق بن سکے۔ پارہ نمبر 26 سورہ محمد، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ 4 نہروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر اور شہد کی نہر، 4 نہریں اللہ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ نوجوانوں سے کہوں گا اگر تو دنیا میں شراب پیتا ہے چھوڑ دے، ورنہ اللہ تجھے جنت کی شراب سے محروم کر دے گا۔ 4 نہریں اللہ عطا فرمائے گا، اتنی خوبصورت جنت، کورونا نہیں، نیمونیا نہیں، ٹائیفائڈ نہیں، ملیریا نہیں، نزلہ نہیں، زکام نہیں، بخار نہیں، ٹائیفائڈ نہیں، وائرل انفیکشن نہیں، پاخانہ نہیں، ناک میں سے ریت بھی نہیں، پیشاب نہیں۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ پاخانہ نہیں تو پھر کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ کہا 1 ڈکار لے گا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ڈکار سے پتا چل جاتا ہے کون سی سبزی کھا کے آیا ہے۔ میرے نبی نے مشکات میں فرمایا، صحابی سے فرمایا لیکن وہ ڈکار بدبودار نہ ہوگی، اس ڈکار سے مشک کی خوشبو پھوٹے گی۔ اتنی خوبصورت جنت اللہ یوں ہی دے دے گا۔ کتنے علاقے میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں مولانا تمہارا بیان ہے، میں نے کہا تھا حوروں پہ بات کر رہا، میں نے کہا تو نے فجر پڑھی اور بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے آپ حور سناؤ۔ کتنے کہتے ہیں مول صاحب جہنم کی بات تو کرو ہی نہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہا ہم تو سیدھے جنت میں جیسے اس کی نانی نے وہ روم بک کرایا۔ جنت اتنی سستی ہوتی ہلال حبشی کی چمڑی نہ اٹھیلی جاتی، جنت اتنی سستی ہوتی سمیہ کے جسم کی پرخچے نہ اڑائے جاتے، جنت اتنی سستی ہوتی ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، جنت اتنی سستی ہوتی امیر حمزہ کے جسم کا مذاق نہ بنایا جاتا، 11 ٹکڑے نہ کیے جاتے، جنت اتنی سستی ہوتی طائف کے میدان میں میرے نبی کو لہو لہان نہ کیا جاتا۔ دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی، جنت مفت مل جائے گی۔ ہاں محمدی بن کے مروں گے نا، سچے پکے عاشق رسول بن کے مروں گے، انشاءاللہ اللہ جنت دے گا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اکیلے تھے، طبیعت میں وحشت آئی، آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا۔ اتنا خوبصورت عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، ثابت کر دیا کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں نے بابا کے چھواروں نے بچہ دیا ہے، بچہ کوئی نہیں دیتا، بچہ بولو زور سے کون دیتا ہے؟ بولو ساری کائنات کا پالنے والا صرف ایک ہی ہے، بولو زور سے کون؟ میں پوچھتا ہوں حاجی صاحب آپ کے لڑکے کتنے ہیں؟ اللہ کا شکر 3 ہیں۔ آپ کی لڑکیاں کتنی ہیں؟ اللہ کا شکر 4 ہے۔ آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ اللہ کا شکر 6 ہے۔ آپ کی بہنیں کتنی ہیں؟ اللہ کا شکر 7 ہے۔ میں پوچھوں حاجی صاحب آپ کے باپ کتنے ہیں؟ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن بتا انبیاء کتنے؟ بہت زیادہ۔ اولیاء کتنے؟ بہت زیادہ۔ سب سے زندہ دار کتنے؟ بہت زیادہ۔ میں قرآن سے پوچھوں قرآن بتا رب کتنے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جیسے دھرتی پہ تیرا دوسرا کوئی ابا نہیں، کائنات کا دوسرا کوئی ربا نہیں۔ میرا تمہارا جینا مرنا بولو زور سے کس کے قبضے قدرت میں؟ ارے ہزاروں مر گئے کورونا میں، اللہ چاہتا تو میرا آکسیجن آپ کا آکسیجن بھی اپ ڈاؤن کر سکتا تھا۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے،
جب چاہتا ہے سالے کی مونٹی کو پہاڑی سے نکالتا ہے، جب چاہتا ہے آدم کو مٹی سے بغیر ماں باپ کے بناتا ہے، جب چاہتا ہے اسماعیل کا دمبا آسمان سے اتارتا ہے، اور جب چاہتا ہے آدم کی پستی سے حوا کی تخلیق فرماتا ہے۔ حوا علیہ السلام آئی، آدم علیہ السلام نے دیکھا عورت ذات، پوچھا الہ العالمین یہ کون ہے؟ کہا میں نے تیرے لیے عورت بنائی ہے، تم دونوں مل کر دنیا بساؤں گے، مشرق مغرب میں لوگ پھیل جائیں گے، انسانیت کی نسل پھیلیں گی۔ آدم علیہ السلام نے سوچا جاؤں اس کے پاس گفتگو کروں، بات کروں تاکہ طبیعت میں سکون آ جائے، خلوت کا اندھیرا دور ہو جائے۔ آدم علیہ السلام گئے، اٹھے، ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا، کہاں آدم رک، کہاں کیا بات ہوئی، کہاں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ الہ العالمین، الہ العالمین میرے لیے بنائی، کہاں میں نے تیرے لیے بنائی۔ آدم تو سارے انسانوں کا ابا، یہ سارے انسانوں کی اماں، جب تک حق مہر ادا نہ کر لو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ الہ العالمین کیا مہر دینا پڑے گا مجھے تو کچھ علم نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا آدم آگے چل کر تیری اولاد کا حق مہر سونا بنے گا، تیری اولاد کا حق مہر چاندی بنے گی، تیری اولاد کا حق مہر روپیے پیسے بنیں گے، زمین لکھی جایا کرے گی، مکان لکھے جایا کریں گے۔ آدم تو سارے انسانوں کا ابا ہے، یہ سارے انسانوں کی اماں ہے، تیرا حق مہر سب سے انوکھا، تیرا حق مہر سب سے نرالا، اور وہ یہی کھڑے کھڑے میرے حبیب کی ذات پہ دستقال پڑھ لے، تیرا حق ادا مہر ادا ہو جائے گا۔ دیکھو ہمارے نبی میں دادا پردادا نہیں آئے، اور اللہ عظمت کا ڈنکا کہاں بجوا رہا ہے، اتنی شان والا نبی۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قدم اٹھا سنت بنا دوں گا، گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا، عمل کرے گا شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئیں گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آلے رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا۔ میرے حبیب تو زمین پر بیٹھ جائے زمین کو پستی دے دوں گا، کھڑا ہو جائے آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا دن بنا دوں گا۔ میرے حبیب تو مسکرائے گا چاند ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو غصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو جائے جنت بنا دوں گا۔ پڑھیں گے درود شریف، بولو زور سے انشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام کا جب وقت آخر آیا، اپنے لختے جگر شیس علیہ السلام کو بلایا، کہو میرے لختے جگر لگتا ہے بالکل آخری وقت ہے، میری ایک نصیحت پہ عمل کرنا۔ کہاں ابا جان کون سی چیز کی آپ نصیحت فرما رہے؟ کہاں جب بھی کوئی پریشانی آ جائے اللہ پاک جل شانہ کے حضور میں چولی چلانا، اس مالک کے کائنات کی دہلیز پر جا کر سب کچھ مانگنا، اور مانگنے سے پہلے کالی کملی والے کی ذات پہ درود ضرور پڑھنا۔ شیس علیہ السلام نے پوچھا ابا جان آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے چلایا، ساری کائنات کی انسانوں کے آپ ابا ہیں، یہ کس کی ذات پہ درود پڑھنے کا حکم فرما رہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا او میرے لخت جگر تجھے معلوم ہونا چاہیے میں ایک مدت تک جنت میں رہ کے آیا ہوں، میں نے جنت کے عالیشان محلوں کے دروازوں پر سونے چاندی کی اینٹوں پر مشک و عنبر کے گھاڑے سے بنے ہوئے محلات پر حوروں کی پیشانیوں پر حوروں کی انگوٹھیوں کی نگینوں پر درختوں کے ایک ایک پتے پر میں نے محمد کا نام دیکھا ہے۔ اب کوئی نبی آئے گا بولو زور سے، بولو ہمارا نبی، بولو آخری نبی، یہ امت آخری امت، یہ شریعت آخری شریعت۔ بس ایک بات کر کے بات ختم کروں گا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ ہمارا نبی آخری نبی، اب کوئی نبی نہ آئے گا، اب جو کچھ بھی ذمہ داری نبھانی وہ میں نے اور آپ کو نبھانی ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر بھی لے تو وہ جھوٹا دجال ہوگا، جیسے مسیلمہ نے کیا تھا۔ مسیلمہ نے کہا تھا نا آدھی زمین کا میں نبی، آدھی زمین کے آپ نبی۔ 19 سال کا جوان حبیب بن زید مسجد نبوی کے گیٹ کے پاس بیٹھ کر کھجورے بیچنے والا، آپ نے اسے بلایا، پرچی دی، کہا جا مسیلمہ کو دیا، پرچی کھولی لکھا ہے قذاب اور یہ کہنا ہے ثواب۔ تو مسیلمہ کہنے لگا میری نبوت کا اقرار کر حبیب بن زید سے،
کہا جس زبان نے تجھے جھوٹا کہا ہے زبان کٹ سکتی ہے لیکن میں تجھے سچا نہیں کہہ سکتا. فوراً ایک انگلی کٹوا دی. پھر دوسری پھر تیسری. کہا ابھی بھی موقع ہے. کہا مومن کی ایک ہی زبان ہوتی ہے. پھر بکری کی کھال کی طرح چمڑی ادھری, آنکھوں میں نیزے مارے, بلک بلک کر حبیب بن زید آگوش موت میں چلے گئے. ان کی والدہ کے پاس ایک قافلہ آیا, چکی پیس رہی ہے. کہاں تیرے بیٹے کو مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے بے دردی سے شہید کر دیا. ماں کی ممتا سے تو تاریخ بھری پڑی ہے, پسینہ نہیں آیا, گھبرائی نہیں, اور کہنے لگی الہاد الیوم ارضعتہ, یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے. اب مسیلمہ کذاب کے ماننے والے جو مریدین تھے وہ اس کے پاس آئے. کہے یہ جو عرب کا نبی ہے ایسے ایسے کارنامے کر کے دکھاتا ہے, ایک تو تو بھی کر کے بتا. کہاں کیا کرتا ہے؟ کہاں وہ بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے, بچے بادشاہ بن جاتے ہیں. وہ اپنا پاک لعاب بچے کے منہ میں ڈالتا ہے, بچے فصاحت و بلاغت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں ان کی زبانوں سے. کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے, لاؤ بچے. پہلے دن 100, پھر 75, پھر 50, پھر 25, پھر ایک بھی نہیں. کہا لاؤ بچے. ایک دبی آواز میں مرید کہنے لگا گستاخی معاف کرنا, جن کے سر پہ تم نے ہاتھ پھیرے وہ سارے گنجے ہو گئے, جن کے منہ میں تم نے نجیس لعاب ڈالا وہ سارے گنگے ہو گئے, گنجے گنگے ہو گئے. اللہ کی قسم میرے نبی کی شان دیکھو. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قدم اٹھا, اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ہاتھ اٹھا, میں ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا. تو ہاتھ بلند کر, عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا. ہاتھ اٹھا, جابر کے کھانے میں برکت ڈال دوں گا. ہاتھ اٹھا, انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا. ہاتھ اٹھا, شیر خدا پہ گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا. ہاتھ اٹھا, بدر فتح کرا دوں گا. ہاتھ اٹھا, مکہ فتح کرا دوں گا. میرے حبیب کل قیامت کا دن ہوگا, ہاتھ تو اٹھائے گا, آنسو تو بہائے گا, تیری امت کے لیے جنت کی آنکھوں دروازوں کو میں کھول دوں گا. اور سفارش کون کرے گا؟ بولو زور سے. ابا, امی, دوست,